بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس یہ حدیث تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اس سے اگلی روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور تیسری روایت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت اور اس کی بے انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین و آخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی مغفرت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گناہگار بھی ہاتھ اٹھائیے اور اپنے مہربان رحیم و کریم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کریں۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ مسند بازار میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر استغفار کر۔ اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہو گیا۔ فرمایا استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تک جائے۔ پھر فرمایا گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا یا اللہ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، یعنی خدایا تیری ہی بخشش چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے حقدار کو پہنچایا۔ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کہو اے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانشمندوں کے لیے یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی یقیناً اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ عربی، ترکی، انگریزی، اردو، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی وغیرہ، پر ایک زبان کے مختلف لہجے ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں آدم و حوا علیہ السلام سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کالا ہے اور کوئی گورا، کوئی نیلگو ہے تو کوئی گندمی رنگ کا۔ پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اتنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی 2 رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود
ان کی 20 قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل الگ اور ممتاز ہے۔ پھر ان کے چہروں کے خد و خال، جسمانی ساخت اور قد و قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ایک ملک کا انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے، یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔